FIR درج کی اور اس ملعون قادیانی پر 295A لگا کر FIR کاٹ دی. انشاءاللہ جلد ہی وہ قانون کے کٹہرے کے اندر ہوگا اور اس کو سزا ضرور ملے گی. اس کے ساتھ میں آپ حضرات کی وساطت سے ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. قادیانی کوٹ آغا میں ہمیشہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں, بدماشی دکھاتے ہیں, غنڈہ گردی کرتے ہیں. میں آج کی اس جلوس کی وساطت سے کوٹ آغا کے قادیانیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ غنڈہ گردی, تمہاری بدماشی نہیں چلے گی. بولیے, تمہاری بدماشی نہیں چلے گی, تمہاری غنڈہ گردی نہیں چلے گی. یاد رکھیے کوٹ آغا کے قادیانیوں, اگر تم غنڈہ گردی سے اور بدماشی سے باز نہ آئے تو یہ مسلمانوں کا جمع غفیر وہاں پہنچ کے تمہاری غنڈہ گردی کو, بدماشی کو لگام دے گا. میں ایک مرتبہ پھر اپنی انتظامیہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف انہوں نے فائرنگ کی, علل اعلانیہ فائرنگ کی, مسلمانوں پہ گولیاں چلائیں, مسلمانوں کو زخمی کیا. ان کے خلاف FIR کاٹی جائے اور ان کو قانون کے حوالے کیا جائے. خطاب کے لیے آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں ابن صاحب السیف خطیب شاہدان مسجد مسرور برادر عزیز حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب. میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا طرف ہو جائے اور یہ ساتھی سارے آگے آ جائیں. یہ ساتھی یہ ادھر باتیں کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, آج 8 جولائی 2023 آپ کے سامنے میں ایک حدیث کے الفاظ رکھتا ہوں اور اس کے بعد اس کا پس منظر بیان کرتا ہوں. حدیث مشکات الکتاب العلم میں ہے, جلد ہی لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم کے طور پر استعمال ہوگا. ان کی مساجد بظاہر آباد ہوں گی مگر ہدایت کے اعتبار سے ان کی مساجد خراب ہوں گی, اور ان مساجد کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں فتنے واپس لوٹ جائیں گے. اب آپ نے یہ حدیث سے پہلے ایک ویڈیو دیکھی ہے اور آپ نے اندازہ لگا لیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حالات جو موجودہ نازک حالات ہیں, اس میں علماء سو کس طرح شر پسندی پھیلا رہے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں کہ ملک کے لیے فائدہ مند ہو, وہ نفرت, مذہبی نفرت کو ہوا دے رہے ہیں. ان علماء سو کے زیر سایہ یہ نئے علماء جو آپ کے سامنے بھی آپ نے دیکھے, آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ہر دوسرے روز کمزور محب وطن اقلیتوں کے خلاف جب چاہیں جہاں چاہیں اکٹھے ہو کے لوگوں کو اکساتے ہیں تاکہ ملک میں انارکی پھیلے اور ان کے مذموم ارادے پورے ہو سکیں. یہ قبریں جو آپ کے سامنے چل رہی ہیں یا جن کو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ صرف ادھر جرمنی میں نہیں ہیں جن میں اپنے وقت کے بڑے طاقتور اور مشہور لوگ پڑے ہوئے ہیں, بلکہ اس طرح کی قبریں پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی ہیں, جہاں بھٹو اور ضیاء جیسے مذہب فروشوں کو کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا. پھر بھی یہ مولوی نما شرپسند ملک کی موجودہ نازک حالت کے باوجود اس طرح کے مجمع لگا کر ہر دوسرے تیسرے روز نفرت پھیلا رہے ہوتے ہیں. انہیں حکومت کے ادارے اگر چاہیں تو گھنٹوں میں پکڑ کے ملک میں مذہبی نفرت کے ماحول پہ قابو پا سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہمارے ملک کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ادارے اور پیچھے ان اداروں کے پیچھے جو لیڈران ہیں, سیاسی لیڈران لے لیں, مذہبی لیڈران لے لیں, ان کو اپنی بقا, اپنی روزی روٹی اسی مذہبی نفرت کی آگ میں نظر آتی ہے. اگر آج وہ ان چند شر پسندوں کو پکڑیں, جیل میں ڈالیں, سزائیں دیں
تو یہ کام رکے گا، لیکن اس میں ان کا اپنا نقصان ہوتا ہے، ان کی جو مقبولیت ہے اس میں کمی آتی ہے، ان کی جو روزی روٹی کمائی ہے اس میں فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے وہ ان مولویوں کو یا ان شرع پسندوں کو نہ صرف اجازت دیتے ہیں بلکہ پال رکھا ہے ان کے اپنے اپنے علاقوں میں، ہوا دے کے ان کو پھر نکالتے ہیں، چھوڑتے ہیں، معصوم عوام کو بھڑکاتے ہیں تاکہ ملک کے اندر اور زیادہ پرابلم پیش ہو۔ اللہ